مرکز مسلم لیگ زندہ باد زندہ باد الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ میرے ذی احتشام اور ذی وقار پاکستانیوں السلام علیکم۔ لاہور کا پنڈال سج چکا ہے اور اس کے پیچھے میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اپنی لاہور کی ٹیم کو، اور خاص طور پہ چودھری محمد سرور صاحب کو اور حارث بھائی کو اور مرکزی قائدین کو، کہ ان کی شب و روز محنت سے یہ اللہ تعالیٰ نے دن دیکھنا نصیب کیا۔ اللہ رب العزت کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ پاکستانی قوم جاگ اٹھی ہے اور متحد ہو کے اپنے دشمن کو یہ پیغام دے رہی ہے کہ ہم اس مینار پاکستان کے سائے میں اکٹھے ہیں، یکجا ہیں، اختلافات کے باوجود نفرت کو بلاتے ہوئے ہم ایک جھنڈے کے نیچے اکٹھے ہیں۔ پیارے ساتھیوں، پاکستانیوں، ملک میں ایک بہت بڑا مسئلہ درپیش ہے۔ اس وقت جنگ جو ہے وہ سرحدوں سے نکل کے شہروں میں آ چکی ہے۔ روایتی اسلحے سے لڑی جانے والی جنگ شہروں میں دشمن نے منتقل کر دی ہے۔ اس جنگ سے ہماری نوجوان نسل کو، لوگوں کو آگاہ ہونا بڑا ضروری ہے۔ اس جنگ کو 5th جنریشن وارفیئر اور ہائبرڈ وارفیئر کہتے ہیں۔ اس جنگ میں ٹول کیا استعمال ہوتا ہے، ویپن کیا استعمال ہوتا ہے۔ اپنے لوگوں کو اشتعال میں لے کے آؤ، غصہ دلاؤ، کیسے IMF کے ذریعے مہنگائی کرو، لوگوں کو روٹی نہیں ملے گی، سستا پیٹرول نہیں ملے گا، لوگ غصے میں آ جائیں گے، ان کے زخموں پہ نمک چھڑکو، اس کے بعد ان کو IMF کے کلچ میں لے آؤ کہ اگر ہم تمہارا قرضہ تب ری شیڈیول کریں گے جب آپ ہماری شرائط مانیں گے۔ آپ کے پاس اکنامک انسٹیبلٹی ہے، لہٰذا اگر آپ IMF سے قرضہ لینا چاہتے ہیں تو پاکستانی فوج اداروں کے اخراجات کم کرو، پاکستان کے ایٹامک پاور پلانٹ کو رول بیک کرو، سیاسی انتشار پھیلایا جائے گا، لوگوں کو فوج سے لڑایا جائے گا۔ جو کام فوجوں کے مقابلے میں فوجیں کرتی تھی وہ کام شہریوں سے لیا جائے گا۔ اس کو کہتے ہیں ہائبرڈ وارفیئر، 5th جنریشن وارفیئر۔ جھوٹ اتنا بولو اور تواتر کے ساتھ بولو کہ لوگ سمجھنا شروع ہو جائیں کہ یہ جھوٹ سچ ہے۔ پیارے ساتھیوں، ہوش سے، ہمت سے، فہم سے اس جنگ کو لڑنا ہے۔ فوج اس جنگ کو نہیں لڑ سکتی، گولی سے یہ جنگ نہیں لڑی جا سکتی۔ فہم حاصل کرنی ہے، سچ کی تلاش کرنی ہے، جھوٹی خبروں کو نہیں پھیلانا، صبر سے کام لینا ہے۔ ہمارا ہر کارکن ڈور ٹو ڈور جائے، محنت کرے، لوگوں کو نظریے پہ اکٹھا کرے، ان کی تربیت کرے اور ان کو بتائے کہ یہ 5th جنریشن وارفیئر کا حصہ نہیں بننا۔ سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم یوز کیا جائے، لوگوں کی ذہن سازی کی جائے، رائے عامہ تیار کی جائے کہ ہم متحد ہیں، ہم لڑنے والے نہیں ہیں، اختلاف کے باوجود پاکستانی قوم ایک ہے انشاءاللہ۔ تو پیارے ساتھیوں، اس اثناء میں، ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے چند اللہ کے بندوں کو کھڑا کر دیا مینار پاکستان کے سائے تلے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اکٹھا کر دیا ایک ٹاسک دے کے۔ پاکستان میں یہ پرسرار بندے، یہ انوکھے بندے، یہ نفرت کا جواب محبت سے دینے والے، یہ سحریاں کروانے والے، یہ افطاریاں کروانے والے، یہ بھوکوں کو کھانا کھلانے والے، یہ پرسرار بندے، سیلاب میں لوگوں کی مدد کرنے والے، یہ زلزلوں میں لوگوں کی مدد کرنے والے، اللہ تعالیٰ نے سیاسی میدان میں ان کو لا کے کھڑا کر دیا، پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے سائے تلے اکٹھا کر دیا اور ان کو یہ ذمہ داری سونپ دی کہ آپ نے جس طرح نماز پڑھنے کا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھنا ہے،
روزہ ان کے طریقے پہ کرنا ہے، حج ان کے طریقے پہ کرنا ہے، اسی طرح ایوانوں میں سیاست بھی نبی کے منہج پہ کی جائے گی۔ تو کلمہ پڑھنے والے انشاءاللہ یہ ٹاس، یہ فریضہ سر انجام دیں گے اور دنیا کو دکھا دیں گے کہ یہ سیاست میں آنے والے انوکھے لوگ انشاءاللہ پاکستان کو متحد کریں گے۔ تکبیر کانفرنس میں لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کا یہ مجمع بتا رہے ہیں تم 5th جنریشن وارفیئر ہار چکے ہو، تم ہائیبرڈ وارفیئر ہار چکے ہو۔ پاکستانی قوم ایک ہے، مینار پاکستان کے سائے تلے ایک ہے، کلمہ پڑھنے والے ایک ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، سب ایک جماعت ہیں اور پاکستانی ہمارا ریڈ لائن ہے۔ زندہ باد مرکز مسلم لیگ، زندہ باد زندہ باد، یہ مرکز مسلم لیگ محبت کا